کنسیڈر بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کئی سال سے لوگ پھانسی لگ گئے ہیں، انصاف بعد میں ہوا. اور 134ویں نمبر کے اوپر ہماری عدلیہ ہے اس وقت دنیا میں. جو عدلیہ کا مقام ہے اس میں ہمارا 134واں مقام ہے. ہو سکتا آگے پیچھے میں فگر غلط کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی فگر اتنی غلط نہیں ہوگی، 2-4 آگے پیچھے ہو سکتا ہو. اس مقام کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی. چلیں 134 نہیں، چلیں 94 پہ آ جائے، 100 پہ آ جائے، 85 پہ آ جائے تو ہماری قوم کی عزت میں کچھ اضافہ ہوگا، لیکن اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. سیاست جو ہے، سیاست کھیلنا جو ہے وہ ہر وقت، یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ مشغلہ چل رہا ہے عدلیہ کا. اور عام انسان جو ہیں، عام جو شہری جو ہیں، عام پاکستانی جو ہے وہ دربدر ہوتا ہے. 2-3 نسلیں گزر گئی ہیں، لٹیگیشن آج بھی جاری ہے. اور انصاف کی جو ڈسپینسیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 134واں نمبر جو ہے وہ پاکستان کی کسی آرگنائزیشن نے نہیں دیا، وہ انٹرنیشنل ایک انڈیکس ہے جس کے اوپر ہماری عدلیہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے 134ویں نمبر پہ. ہم سیاستدان جو ہے، ہم سے کئی قصور ہوئے ہوں گے، کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، بڑی بڑی فاحش غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ہم نے پھر بھی جو ہے نا وہ اپنی لمٹس میں رہ کے جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے. غیر آئینی بھی حملے ہوئے 75 سال کی تاریخ میں، سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ سیاستدانوں پہ گرتا رہا. ہم وہ سہتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کی خاطر، اس کی بقا کی خاطر، اس پر ملک کے عوام کی خاطر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کہ ہم آئین کی سربلندی کے لیے، اور جو آئین ڈیوائیڈ کرتا ہے پارلیمنٹ کے فنکشنز جو ہیں، جو اس نے آئین نے عطا کیے ہوئے ہمیں، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ فیصلہ نہ صرف جو ہے وہ دہلیز تک نہیں پہنچایا گیا ایک ایسے فریق کے جس نے ان کا دروازہ نہیں کھٹکایا تھا، جو سائل ہی نہیں تھا، اس کو دہلیز پہ پہنچایا، اس کی دہلیز پہ پہنچایا گیا، فیصلے کی ہوم ڈلیوری کی گئی. اس کے بعد ایسی منہ شگافیاں اس فیصلے میں آئی ہیں جن کا کوئی بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہ اس طرح کا بھی فیصلہ جو ہے. ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے، میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں، نارملی میں کمنٹ سے گریز کرتا ہوں، غیر ضروری کمنٹ سے گریز کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں میں جو کچھ پوائنٹس جو ہیں، کیونکہ قانونی اور آئینی معاملات ہیں، لکھے ہوئے ہیں میرے پاس، کہ آئین کے آرٹیکل 151 اور 151 اور 106 کو ری رائٹ کیا گیا. آئین کو دوبارہ لکھنے کا، بدلنے کا، ترمیم کرنے کا رائٹ جو ہے صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے. اس سے قبل 63A کے سلسلے میں بھی یہ ہو چکا ہے. پی ٹی آئی فریق تھی، 9 نشستوں کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا تھا، کوئی کلیم ان کا نہیں تھا. اس بینچ کے سامنے اس قسم کا کوئی کلیم نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی ریلیف مانگا ہوا تھا. عدالت میں تو سنی اتحاد کونسل آئی تھی، پی ٹی آئی نہیں آئی تھی. پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا عدالت میں. پارلیمنٹ میں جو ارکان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ڈیکلریشن جمع کرا چکے ہیں، یہ عمل اب ریورس نہیں ہو سکتا. یہ میں قانون کی باتیں کر رہی ہوں، یہ میری رائے نہیں ہے، ریورس نہیں ہو سکتا. کہ آپ ایک دن ایک پارٹی کے ممبر ہیں، دوسرے دن دوسرے پارٹی کے ممبر ہیں. ایک دن آپ نے جمع کرایا ہے، اپنا حلف نامہ جمع کرایا ہے جب آپ نے نامینیشن پیپر دیے ہیں، اب نیا حلف نامہ انہوں نے جمع کرانا ہے.
एक दिन उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन के वक्त जमा कराया है और अब वो जो है पीटीआई का जमा कराएंगे। आप देखें, हल्फ उठाते हैं आप, हल्फ उठाने की जो है एक सेंक्टिटी होती है, एक तकद्दस होता है। तो जब दो हल्फ उठाएंगे तो 2 नंबर ही करेंगे ना। उसके बाद जो है आइन के आर्टिकल 185 के तहत जब मातहत अदालत से आए मुकदमे पे गौर किया जाता है तो अदालती फैसले और उस मुकदमे की हद तक खुद को महदूद किया जा सकता है। दे वेंट बियॉन्ड दोज लिमिट्स जो आइन जो है जिनका तयन करता है। बेहतर फैसले वो होते हैं जो आम फहम हो और उन पर लबकुशाई ना की जा सके। जब मैं लबकुशाई कर रहा हूं, गुस्ताखी कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात को इस्तेमाल करने के हालात मौजूद नहीं। बावजूद नजर में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें जो क्लैरिटी इसमें नहीं है। ये जो रिमार्क उन्होंने दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने दरखास्तें मुस्तरद की। या अफरीदी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन दोबारा मामला खोल कर दे सके। पीटीआई अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने अदालत और असम्बलियों में जो बयानात मैंने पहले भी कहा है हल्फी जमा कराए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे। पीटीआई अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में डिक्लेरेशन जमा कराए हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हैं। इन बयानात हल्फी की मौजूदगी में जब उन्होंने हल्फ पे बयान दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह कह सकती है कि वो पीटीआई के रुकन? अब वो पीटीआई के रुकन बनेंगे ना, पार्टी चेंज करेंगे ना। तो आपको पता पार्टी चेंज करने का जो है वो क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है, नताइज क्या होते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने अपने नोट में इस अमर का इजहार किया कि अकलीती अरकान हमारे सामने नहीं है, वो है ही नहीं है। उनके ऊपर भी फैसला सादर हो चुका है। पीटीआई इलेक्शन एक्ट की शिक 215 के तहत पार्टी के अंदर इंतखाब ना कराने की वजह से इंतखाबी निशान उन्होंने खोया। मुस्लिम लीग नून को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। 2018 के इंतखाब में कामयाब होने वाले हमारे अरकान आज भी सेनेट में आजाद अरकान की तौर पर बैठे हुए हैं। उनको इजाजत नहीं दी गई कि वो पीएमएलएन के मेंबर बन जाए। उस फैसले की ताबेदारी में आज भी वो आजाद अरकान है, वो पीएमएलएन के अरकान नहीं है। हमारे वोटों से इलेक्ट हुए, हमने वोट दिए हुए उनको। सब जानते हैं कि आजाद अरकान अपनी पसंद और ख्वाहिश के इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टी टिकट और मुतलका दस्तावेजात जमा नहीं कराई थी। ये पीटीआई की नहीं जमा हुई। पीटीआई के किसी रुकन ने बयान हल्फी जमा कराया, ना ही इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट में इतराज दाखिल कराया। इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट में किसी शख्स ने नहीं कहा कि उसे पीटीआई के तौर पे कंसिडर किया जाए। सबका यही दावा था, ये हल्फ पे उन्होंने कहा हुआ है कि बिला रगबत या खौफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही उनकी जमात होगी। ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, इससे इतना बड़ा जो है एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि ये वो किसी के सेन में से सांप गुजर गया तो वो रो रहा था, तो गांव वालों ने कहा कि जी सप लंघ गए, शुक्र कर, सिर्फ निशान ही बाकी ने उन्हें क्या उन्हें रस्सा देख लिया है मेरे सेन का, मैं उत्ते रोन लिया। तो ये जो गैर आइनी जो इकदामात हुए हैं, ये एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो भी माहौल होगा मुल्क का, उसके ऊपर अगर फैसले आने शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर यहां पे पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज को डिक्टेट करेगी। वो जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसके फैसले पे को भी डिक्टेट करेगी, पार्लियामेंट को डिक्टेट करती है कि जिसकी मेजॉरिटी होती है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी जो ख्वाहिश जो होती है वो प्रिवेल करती है।
لیکن ایگزیکٹو بھی کے اوپر بھی پرویل کرے گی اور عدلیہ کے اوپر بھی پرویل کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کو ہمارے قومی مستقبل کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہاں پہ آلریڈی معاشی جو ہے ابتری انارکی جو پھیلی ہوئی ہے, اب ایک کانسٹیٹیوشنل جو انارکی جو ہے نا وہ پھیل گئی ہے, اور یہ اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ یہ خدا نخواستہ اب irreversible نہیں رہا ہے. کل ہم کس ادارے کو کہیں گے کہ آپ نے یہ غیر آئینی کام کیا ہے؟ ایگزیکٹو کو کہیں گے, عدلیہ کو کہیں گے, یا پارلیمنٹ کو کہیں گے کہ یہ آپ نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے, یا کس ادارے کو کہیں گے جب سب سے اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ جو آئینی مضمرات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ فیصلے نہیں کر رہی. دیکھیں, چونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن آپ ہولڈ نہیں ہوئے تھے, اس کا لاجیکل کانسیکوینس تھے کہ ان کا نشان جو ہے دفعہ 215 کے تحت جو ہے ان سے وڈرا کر لیا گیا. اب الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے, پارلیمنٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, ایگزیکٹو بھی ایک آئینی ادارہ ہے. میری دانش میں یہ ان کی ٹرف کے اوپر کل کا فیصلہ جو ہے وہ ٹریس پاس کر رہا ہے. یہ اپنی ٹرف جو ہے اس میں کنٹین رہنا, جو آئینی جو اس کی جو لمٹس ہیں یا حدود ہیں ان میں رہنا جو ہے سارے اداروں کا فرض ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے یا ایگزیکٹو ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا عدلیہ ہے, سب کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. اب یہ سلسلہ جو ہے obviously اس کے متعلقہ جو فیصلے ہوں گے, جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں ان کو کس طرح فیس کرنا ہے, اللہ کا فضل ہے ہمارے اس وقت بھی 209 ممبر ہیں, اور اس جو فیصلہ جو کل آیا ہے, جو میرے اوپینین میں بادی نظر میں یہ فیصلہ جو ہے یہ آئین کی بہت سی شکوں کے اور جو حالات سامنے تھے, جو قانونی اور آئینی جو حالات تھے الیکشن اور الیکشن کے بعد کے, جب الیکشن کا پروسیس ہو رہا تھا, یہ اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے. بہرحال پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے ڈیسیژن کو وائلیٹ, الیکشن کمیشن کو جو ہے اس کے ڈیسیژن کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اتنے اداروں کے ڈیسیژنس کو جب وائلیٹ کیا جائے, اپنے عدلیہ کے فیصلوں کو بھی, الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو بھی, آئین کے بھی, اور قومی اسمبلی جو ہے اس کا بھی جو ٹرف ہے اس کو بھی ٹریس پاس کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے یا نہیں, آزاد امیدوار ہوں. اب دوبارہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بیان حلفی جمع کرانا خلاف روز خلاف قانون ہوگا. کس بیان حلفی کو درست تسلیم کیا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک ہی موضوع کے اوپر 2 حلف دے رہا ہوں. ایک حلف دے رہا ہوں کہ میں سنی تحریک کا جو ہے ممبر ہوں, اب دوسرا حلف دوں گا کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں. ایک ایسا حکم دے رہی ہے سپریم کورٹ جو میں سمجھتا ہوں مذہب کے روح کے حساب سے, آپ اس کو جو کیا کہتے ہیں مذہبی نقطہ نظر سے نہ بھی دیکھیں, اس کے حساب سے بھی آپ ایک موضوع کے اوپر 2 حلف جو ہے آن اوتھ جو ہے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح ہے. یہ فیصلہ جو ہے اس کی ریپرکشنز جو ہیں, اس کے نتائج جو ہیں بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں. جو اخباروں میں جو سامنے آ رہا ہے آپ کو بھی سب کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ ایک لیجسلیشن جو ہے وہ آ رہی تھی جس میں تمام اداروں کے پینشن کا اتنا زیادہ بوجھ بڑھ چکا ہے پاکستان کی قومی خزانے کے اوپر, اس کو کرٹیل کرنے کے لیے مدت ملازمت بیوروکریسی کی, عدلیہ کی, تمام ملازمین جو ہیں اس کے فوج کے بھی, سول کے بھی, عدلیہ کے بھی, جہاں پینشن کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کی مدت بڑھائی جا رہی تھی, تاکہ فرض کریں ایک سپاہی ہے وہ بھرتی ہوتا ہے 19 سال کی عمر میں, 38 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, تو وہ پینشن جو ہے وہ
39-40 سال کی عمر سے لے کے اگر وہ 80 سال کا ہوتا ہے 40 سال وہ پینشن لیتا رہے، قومی خزانے پہ اس کا بوجھ جو ہے بڑھتا جائے گا. اس سے بہتر ہوگا کہ اس کی مدت ملازمت جو ہے ایکسٹینڈ کر دی. اس وقت ہزاروں ارب میں جو ہے ہمارے اوپر پینشن کا بوجھ جو ہے بڑھ گیا. مین کنسیڈریشن جو تھی اس کے اوپر جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کا بھی آبجیکشن تھا. اس کا سلوشن دیکھا گیا. اس میں کسی کا حق جو ہے سلب نہیں ہو رہا تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہوں انج ویسے کسی نے کالی پی دی ہوئے تو وکری گل ہے، لیکن کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا تھا. آگے پیچھے ضرور ہو رہے تھے حق جو ہے سلب ہے، لیکن یہ کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا تھا. کو کیوں نہیں توڑی جا رہی تھی. لیکن بہرحال جو ہے میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ عدل کی جنگ لڑے، اور عدل کی جنگ جو ہے وہ لڑے 134 سے کوئی 104 پہ آ جائے، 94 پہ آ جائے، 84 پہ آ جائے. ساری قوم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تالیاں مارے گی، ان کو خراج تحسین پیش کرے گی. لیکن اگر یہ کچھ ہوتا رہا تو 134 سے تھلے کچھ اور بھی نمبر ہوئے گا اتنے تک پہنچ جاتا. یعنی اگر پارلیمنٹ کا جو انڈیکس ہے وہ یہاں پہ ہو تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بھی انڈیکس ہوگا. لیکن جو اس ہمارے عدالتی نظام کا جو انڈیکس ہے جس میں ملینز آف سائل جو ہیں اپلیکنٹس جو ہیں جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں، 1-2 ملین 2 ملین سے زیادہ ہیں یہ کیسز. آپ حساب لگا لیں، ان کو 4 یا 5 کی فیملی سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ کروڑوں بندے سے اوپر ہیں جو متاثر ہیں، جو 2-3 جنریشن سے انصاف کے طلبگار ہیں، لیکن ان کو انصاف دینے والا کوئی نہیں. تو یہاں پہ ریپڈ سروس ہے. میں آپ دوست جو ہے جو بھی سوال کرنا چاہیں گے. یہ سوموار کو فیصلہ ہوگا. یہ پارلیمنٹ میں جو بھی ہماری کولیشن ہے وہ فیصلہ کرے گی. میں اس پہ اس لیے اس وقت کمنٹ کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ ریویو کرنا ہے نہیں کرنا، یا جو بھی اس کا ری ایکشن دینا ہے وہ کیا ری ایکشن دینا ہے. جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، جو آئین اور قانون ہمیں فراہم کرتا ہے ریلیف جو ہے سیک کرنے کا پروسیس جو ہے وہ ضرور ہم اڈاپٹ کریں گے. لیکن یہ مشترکہ ایک فیصلہ ہوگا، اس سے ہم کریں گے. یہ جو کل کا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے اس کے بعد پارلیمنٹ اور یہ جو اعلیٰ عدلیہ اس کے درمیان میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اس فیصلے سے سر 2-3 روز قبل پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں، ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں، میں خود میدان میں آ گیا ہوں. کہیں کوئی ایسی کوئی بڑی سازش اور تو نہیں کہ ایسی تیار ہو رہی؟ نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بزرگ ہیں اسد زرداری صاحب، میں نے بھی ان کا یہ بیان سنا. وہ کسی اور سیاق و سباق میں ان کا وہ بیان تھا. لیکن اس وقت اس فیصلے کے رسپانس میں جو بھی ہمارا ری ایکشن ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی تمام پارٹیوں کا جو ہے ایک متحدہ سٹینڈ ہوگا. اس میں کوئی اختلاف کی اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں. مجھے اس قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے نہ میرے علم کے مطابق نہ اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے، اور نہ جو ہے اس قسم کے فیصلے کے متعلق کوئی شروعات جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے اس فیصلے کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے نتائج اخذ کر رہے ہیں. ایسی بات جو ہے کم از کم حکومت اس پہ غور نہیں کر رہی. الیکشن سے قبل جو فیصلہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا گیا، ان کا نشان اور ان کے خلاف جو فیصلے آئے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرٹ پر تھے اور یہ کسی پریشر پہ فیصلہ دیا گیا ہے الیکشن کے بعد؟ اور پریشر ہے تو کس کا پریشر ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، میں اس پہ صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ وہ فیصلے جو ہیں الیکشن سے پہلے ان فیصلوں کے تحت ایک باقاعدہ ایک پروسیس جو ہے وہ ہوا. اس کے تحت جو ہے باقاعدہ الیکشن ہوئے.
उन इलेक्शनों के तहत जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये सारे मेंबर बन गए, पार्लियामेंट में आ गए, पार्लियामेंट में इन्होंने इलेक्शन का हिस्सा लिया। अब बताया जाए कि पार्लियामेंट में जो लो इलेक्शन हुआ है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लड़ा है या तहरीक इंसाफ ने लड़ा है, जिसके कैंडिडेट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ा है। वो किस पार्टी ने लड़ा है? वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लड़ा है या तहरीक इंसाफ ने लड़ा है? तो ये तो चीजें जो आप जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट हो गया हुआ था। अभी भी एजिटेट उन फैसलों के खिलाफ पीटीआई ने कहीं भी नहीं किया, कहीं भी नहीं किया हुआ पीटीआई ने उसके खिलाफ जो है। ये तो मनोसलवा उतरा है उनके ऊपर जो है। देखें, मैं इस सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि मुल्क में हालात जो है ना आपके माशी, वो एक ऐसी नैज पे पहुंच चुके हैं कि इनसे ज़्यादा बिगाड़ नहीं पैदा हो सकता था। इससे अब बेहतरी की तरफ हमारे माशी हालात जाने की सूरत हाल जो है 2, 4, 5, 6 महीने में आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो क्राइसिस पैदा हो गई है, अब जब तक एक स्टेबल माहौल नहीं होगा, सियासी माहौल नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, कोई भी यहाँ के आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दहशतगर्दी भी चल रही है, उसका एक ऑपरेशन है वो चल रहा है इस वक्त, उससे भी पीटीआई इनकारी है। उसके बरमला उन्होंने कहा जी हम इसके साथ नहीं हैं, इस ऑपरेशन के साथ जो है। शहादतें हो रही हैं, हर रोज़ शहादतें हो रही हैं, माएँ अपने जवान बच्चे कुर्बान कर रही हैं, बाप जो हैं बच्चों को, अपने जवान बच्चों के जनाजों को कंधा दे रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई कंसिडरेशन नहीं है। इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि हम तमाम लोग जो हैं एक इतनी कोता अंदेशी से काम ले रहे हैं जिसका नुकसान जो है मैं समझता हूँ नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुँच रहा है पाकिस्तान को, हमारे वतन को। हम अपने अपनी टर्फ की जंग लड़ रहे हैं, अपने अपने जो स्पेस है उसमें सारे के सारे रह के आईनी तौर पे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हमसायों के घर में जो है वो उसको क्लेम करना शुरू कर दूं या दीवार तोड़ के उधर चला जाऊं, तो ये फिर हमसायगी के रवायत तो नहीं रहेगी ना, फिर तो अनारकी फैल जाएगी। तो सूरत हाल अब इस तरह आ गई है कि कोई किसी की टर्फ जो है उसकी जो डिफाइंड जिस डॉक्यूमेंट ने की हुई है आइन, वो आइन पामाल हो रहा है। जब रूल्स ऑफ द गेम जो है वो, मेरा मतलब है कि आप तमाशाइयां अंदर एक मैच हो रहा है, किसी ने चौका लाता है तुसी अंदर चले गए, या उसने अंपायर ने जो किसी को आउट दे दिया तुसी सारे तमाशाई जो अंदर चले गए, क्या आउट नहीं है? तो फिर ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी ना। फिर जो है आइन और कानून जो है जब पामाल होना शुरू हो जाए, उसकी सेंक्टिटी, उसका तकद्दस जो है ख़त्म हो जाए, तो फिर कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। और ऑलरेडी यहाँ पे ला कानूनियत है, यहाँ पे लोग जो है कब्जे कर लेते हैं, कब्जा ग्रुप जो है। मेरे पास अभी लोग आए हुए थे कि जी हम फलानी सोसाइटी में हमने पैसे दिए हुए, हमें घर नहीं मिल रहा। ये लॉलेसनेस है ना, कुछ चीज़ें डिफाइंड नहीं है। अगर डिफाइंड हैं तो उनकी धज्जियां इस तरह बखेरी जा रही हैं। अगर डिफाइंड हैं भी तो अल्टीमेटली कहाँ जाके खड़े होंगे? आपके हकूक, मेरे हकूक, ये गली मोहल्लों में हमारे भाई बहन जो रह रहे हैं, इनके हकूक, अगर कोई उनकी डेफिनेशन ही कोई नहीं होगी, कोई कानूनी और आईनी प्रोटेक्शन ही उनको कोई नहीं होगी, मैं अपने नुक्ता नज़र से अपने इंटरेस्ट को रख के उसके मुतल्लिक जो भी है अपना ओपिनियन बना लूँगा, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये जो एक मौशी बहरान भी चल रहा है, ये आईनी बहरान भी पैदा हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और आप क्या समझते हैं कि ऐसे में कोई तीसरी कुव्वत तो नहीं पैदा उठा सकती? देखें, इलेक्शन में जाने का मुझे तो कथित तौर पे कोई इस सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन जो हमारा हुकूमती इत्तेहाद है उसकी 100 के से ज़्यादा नशिस्तें हैं। फ़र्क जो है अगर ये सीटें इंक्लूड भी कर ली जाए, 100 से ज़्यादा फ़र्क है।
اور آنے والے دنوں میں یہ جو فرق ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے. جو بھی دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو ہے گفت و شنید ہو رہی ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے. اس صورت حال میں جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ اس بحران پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی الیکشن کا اس وقت کوئی دور تک مجھے شائبہ نظر آتا ہے یا کوئی آپ کو پاکستان کی تاریخ میں انٹرونشن کی مثالیں موجود ہیں. 58 میں, اس کے بعد جو ہے 69 میں, پھر 77 میں, پھر 1999 میں موجود ہیں. لیکن مجھے کوئی ایسی صورتحال قطعی طور پہ نظر نہیں آ رہی. پنجاب اسمبلی میں ایک پریکٹس ہوئی تھی چوری شجاعت اور پرویز بھائی والے معاملے میں. اس میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ پارٹی چھوڑ کے تو آزاد حیثیت سے ووٹ دیتے ہیں تو ان کی پارٹی رکنیت اور ان کا ووٹ ہی ختم ہو جائے گا, وہ ڈسیبل ہو جائیں گے. یہاں پہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پہلے حلف نامے کو چھوڑ کے دوسرے حلف نامے جو ہے وہ جمع کروائیں. تو وہ جو پہلا حلف نامہ ہے جب وہ اگر چھوڑتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ اپنا وہ جو پچھلا فیصلہ ہے اس کو ریویو کرے گی؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. وہ آپ کو معاملہ لے کے مجھے چلے جاتے ہیں کسی مسجد میں, یہ سامنے مسجد ہے, مجھ سے وہاں پہ حلف اٹھا لیتے ہیں. اور یہ آپ مجھے ایک مسجد میں لے کے جاتے ہیں, دوسری مسجد میں یہ لے جاتے ہیں. اس کے بالکل مخالفانہ جو ہے یہ عمر صاحب مجھ سے اٹھا لیتے ہیں, حلف اٹھا لیتے ہیں. حلف اٹھانا ہی ہے نا, حلف اٹھانا یہی ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے جو ہے صدقے دل سے, یہی حلف ہوتا ہے نا. تو اگر میں آپ بھی مجھ سے اٹھوا لیتے ہیں, یہ بھی مجھ سے اٹھوا لیتے ہیں, یہ سچویشن ہے سامنے, تو ہوں دسو کہ حلف کے دس ٹھیک ہے جی, پہلا چنگا سی یا ہوں چنگا سی. اور دو حلف اٹھانے والے لوگ جب پہنچ جائیں گے اسمبلی میں تو اس اسمبلی کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ قرآن اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے صدقے دل سے کہتا ہوں. حلف یہی ہوتا ہے نا جتنے تسی انگوٹھے بھی لاندے گے, بلکہ کتاب کے ہاتھ بھی رکھتے مقدس کے اتنے. اور حلف جو ہے وہ زبانی بھی دیا جائے تو وہ پھر بھی حلف ہوتا ہے. یہاں تو لکھ پڑھ کے جو ہے سائن کر کے انگوٹھے لگے دیں گے. آپ دیکھیں اتنی بڑی اخلاقی, مذہبی, قانونی, آئینی جو ہے وائلیشن جو ہے اس کو جو ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے, اس کو جو ہے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے تحت. دو حلف کس طرح آپ سائن کرو گے؟ یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ ایک خاتون پہلے کسی اور سے نکاح پڑھا لے, پھر ایک اور سے نکاح پڑھا لے. اسی طرح ہی ہے نا, جو بنیادی طور پہ غلط بات ہے. ایک قانونی حیثیت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے پھر کیوں نہیں. لیکن حلف کے معاملے میں تو یہ تقدس اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس حلف کا تقدس کیا ہے کہ اوتھ, آپ کہتے ہیں نا کہ اوتھ, تو اوتھ جب آپ نے سو چکنی ہے یا کسی قسم اٹھانی ہے آپ لوگوں نے, پھر اس کے بعد آپ اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور قسم اٹھا لیں گے کہ کل میری افیلیشن اس پارٹی سی, ہوں میں فلانی پارٹی نال فٹ ہو گیا. میں اس موضوع تک رہیں, میں اس کے علاوہ بھی بات کر سکتا ہوں. ایک طرف پاکستان کی سیکورٹی فورسز ساری دن رات شہادتیں دے رہی ہیں, دوسری طرف کل کا جو بیان ہے دیکھیں, میرے بطور وزیر دفاع نہیں, بطور پاکستانی شہری کے میرے اس مسئلے کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے جتنا واضح میرے بیانات آئے ہیں, جتنا واضح میرا ایک سٹینڈ ہے اس مسئلے کے اوپر, وہ سب کے سامنے. پاکستان پی ٹی آئی کہتی ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں, کہتی ہے نا. شندانہ گلزار جو ہیں وہ ہیں نا اس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نہیں, خدا نخواستہ تو میں نہیں. میرا وجود جو ہے نا وہ کہتے کہ افتخار عرب کا شعر ہے کہ میں رہوں نہ رہوں تو اس کو بار بار کر دے.
میرے خدا بار دوسرا مسئلہ یہ ہے، میں رہوں نہ رہوں تو اس کو بار بار کر دے. یہ بڑی مشہور اس کی نظم ہے افتخار عارف کی. تو یہ زمین بار بار ہونی چاہیے. میں بار بار ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں، میں اگر بار بار ہوتا ہوں تو میں اس زمین کے حوالے سے ہوتا ہوں. یہ زمین میرا آخری حوالہ ہے. یہ شعر ہے، یہ زمین میرا آخری حوالہ ہے، میں رہوں نہ رہوں تو اس کو بار بار کر دے. تو میرا تو یہ زمین آخری حوالہ ہے. آئین اور یہ باقی حوالے تو بعد میں آتے ہیں. یہ تو مٹی ہمارا میرا حوالہ ہے. یہ شہید جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ اس مٹی کے لیے دے رہے ہیں. کسی نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی یا کسی اور ادارے یا الیکشن کمیشن کے لیے جانے نہیں دے رہے. یہ آئین کو جو ہے ایک کھلواڑ بنا لیا گیا ہے، اس کو ایک گیم بنا لیا گیا ہے آئین کو اپنے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے. میں سب کی بات کر رہا ہوں. ان کی تقلید کریں جو جانے دے رہے ہیں. وہ والدہ پوچھتی ہے اس سے، آرمی چیف سے اور وزیر اعظم سے، اسامہ کی والدہ پوچھتی ہے کہ مائیں اپنے کتنے بچے قربان کریں گی اور کتنے، آپ کیوں نہیں دہشت گردی ختم کرتے؟ وہ دہشت گردی کے ختم کرنے پہ جو ہے راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس ایشو کے اوپر. ان دو حلف چکن والے تو بالکل ہی نہیں بیٹھن تھے.